کہ ہاں ان کی صحبت، ان کا علم، ان کی باتیں مجھے فائدہ پہنچائیں گی. تو یہ ایک یقین، اگر جو بھی یقین اہل اللہ کے پاس آپ لے کے جاتے ہیں، یعنی کچھ حاصل کرنے کا یقین، یعنی امید لے کے جاتے ہیں تو وہاں حاصل ہوگا. اس کی پھر مختلف طرح کی ہیں جو بھی، لیکن دنیا داری کی بات ہے تو وہ پھر الگ بات ہے. برائے نام وہ نہیں. اللہ والے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سچے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کی صحبت میں بیٹھو، یعنی ان کی معیت اختیار کرو. حدیث میں ایک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. اب ہمیں اللہ کا ہونا ہے، لیکن اللہ کا اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے کے ہو جائیں. اللہ تو نظر نہیں آ رہا، اللہ کے بندے کو تلاش کریں، اس سے کہیں کہ بس میں تمہارا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں. دیکھیں، یہ ساری بات کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ اگر یعنی اپنے آپ کو پہچاننا نہیں چاہتے تو پھر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے. دنیا میں ہر ایک کام ایک ضرورت کے تحت کرتے ہیں، اور ضرورت نہ ہو تو پھر آپ وہ کام نہیں کرتے. تو پہچان کے لیے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ مجھے یہ پہچاننا ہے اپنے آپ کو، اس کے بغیر میری کامیابی مشکل ہے. ضرورت ہے. جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. اپنے اوپر یقین ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، لیکن اس پر بھی ہم غور نہیں کرتے. ایک یعنی امتحان ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا تو یعنی ہمارا ارادہ بدل گیا ہے. دنیا میں آ کے دنیا ہی کو ہم نے منزل بنا لی ہے اپنی، اور دنیا کے لیے ہر شخص جو ہے وہ دوڑ بھاگ رہا ہے. تو آج جو موضوع ہے کہ کیسے پہچانیں، یہ آپ پہچان کی ضرورت محسوس کریں پہلے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے آپ کی کامیابی کا. جب تک آپ اپنی حقیقت کے بارے میں دھوکے میں مبتلا رہیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ وہی بات میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں، بندگی سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کون ہیں. اور وہ کیسے پہچانیں گے؟ وہ اللہ سے پوچھیں، اللہ آپ کو بتائے گا. وہ رسول سے پوچھیں، رسول آپ کو بتائے گا. دو ہی ذریعے. کیونکہ باطن، یہ تو اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے. آپ کی حقیقت کا تعلق سینسز سے نہیں ہے، ظاہر سے نہیں ہے. تو اب آپ کو رجوع کرنا چاہیے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور پھر اللہ والوں سے. اللہ والے آج جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم ذکر والوں سے پوچھو، جو اللہ کی یاد والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے پوچھو. خود اندازے نہیں لگانا. ارسطو افلاطون کو، دنیاوی لوگوں کو نہیں دیکھنا، کتابوں کو نہیں دیکھنا. آپ نے اللہ والے کے پاس جانا ہے. کتاب بھی آپ ابھی چھوڑ دیں. اللہ آسان طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے. اللہ والے کے پاس جائیں، اس کو، وہ تو کام ہی یہی کرتے ہیں. ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ آپ کو اپنی پہچان کرا دیں، آپ کو آپ کی منزل بتا دیں، منزل کا راستہ بتا دیں. وہ تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں. تو بہرحال اچھا، اب جب آپ پہچان لیں گے، اب میں وہ اپنی گفتگو تھوڑا سی آگے بڑھاتا ہوں. اگر آپ نے پہچان لیا تو اللہ والے کے پاس جائیں. اچھا، اللہ والے سے ایسا تعلق کہ آپ ان کے ہو جائیں. اب یہ ان کے ہو جائیں کا مطلب یہ ہے کہ ان پر بھروسہ کر لیں، اعتماد کر لیں کہ ہاں ان کی صحبت، ان کا علم، ان کی باتیں مجھے فائدہ پہنچائیں گی.
تو یہ ایک یقین، اگر جو بھی یقین اہل اللہ کے پاس آپ لے کے جاتے ہیں، یعنی کچھ حاصل کرنے کا یقین، یعنی امید لے کے جاتے ہیں تو وہاں حاصل ہوگا، اس کی پھر مختلف تراکیب ہیں جو بھی، لیکن دنیا داری کی بات ہے تو وہ پھر الگ بات ہے، برائے نام وہ نہیں۔ اللہ والے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سچے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کی صحبت میں بیٹھو، یعنی ان کی معیت اختیار کرو۔ حدیث میں ایک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ اب ہمیں اللہ کا ہونا ہے، لیکن اللہ کا اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے کے ہو جائیں۔ اللہ تو نظر نہیں آ رہا، اللہ کے بندے کو تلاش کریں، اس سے کہیں کہ بس میں تمہارا ہوں، مجھے جیسے چاہو استعمال کرو، میری جان بھی تمہاری، میرا مال بھی تمہارا۔ وہ یعنی آپ اپنے آپ کو اس کا مال بنا لیں، اپنی ملکیت اس کے حوالے کر دیں۔ صحابہ نے جانیں نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، احد میں حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے، کسی نے جو آنے والا تیر تھا منہ پہ لیا، کسی نے سینے پہ لیا، کسی نے ہاتھ پہ لیا، احد کی جنگ۔ بدر میں کچھ صحابہ حضور کے گرد کھڑے ہو گئے، 3 گروہ تھے، بہرحال تو وہ حضور کو اپنے حصار میں لے لیا۔ تو یہاں دیکھیں اصل میں تو بننا ہے ہمیں اللہ کا، تو اس کے لیے پھر یعنی اطاعت اللہ کی ہے، لیکن پھر اللہ کہا ہے کہ میری بندے کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرے بندے کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ معاملہ پھر اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ آپ ایک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے تو آپ ایک بندے کو ڈھونڈیں، اس کو اپنے حوالے کر دیں کہ بھئی مجھے آپ ہدایت دیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے، اس نیت سے، اس طریقے سے، اور اپنے آپ کو پہچان کر جب انسان کام شروع کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ دروازہ کھل جاتا ہے، اور یہ دروازہ آپ کھولتے ہیں، انسان کھولتا ہے یہ دروازہ، کیونکہ اہل اللہ کے پاس تو ان کی مجلس میں بتیرے اور لوگ جاتے ہیں، مختلف نیتیں لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسی نیت لے کے جائیں کہ بھئی میں نے ایک بندے کا ہونا ہے، ایک بندے کے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ دروازہ آپ خود کھولتے ہیں کہ آپ اللہ کی جو ہدایت ہے اس کو آپ نے قبول کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اب وہ ہدایت آپ کو ملے گی، ایک ذریعہ بنا لیا نا آپ نے ہدایت کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی راہ میں محنت کرو اور اس کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی، جہاد، کوشش، اور ذریعہ۔ تو جب آپ ذریعہ تلاش کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے دروازہ کھول دیا، اب وہ دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، آپ نے منتخب کر لیا اپنے لیے۔ لوگ تو بہت ہیں، اللہ کے بندے تو بہت ہیں، لیکن آپ نے ایک دروازے کو تلاش کرنا ہے۔ مکان ایک ہے، دروازے 100 ہیں، تو آپ 100 دروازوں کو تو تلاش نہیں کریں گے، ایک دروازہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ پشتو میں کیا کہتے ہیں کہ پیر خستے مرید لبستے، اگر پیر ہو اور وہ جو بھی ہو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ رحمت تو اللہ کی آئے گی، وہ تو ایک دروازہ ہے، رحمت تو اللہ تعالیٰ کی آئے گی۔ تو بہرحال یہ یقین کے ساتھ جب آپ آگے چلتے ہیں تو وہ رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ اگر آپ ایسا کریں، مطلب کہ آپ کسی مکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ڈور بیل لگی ہوتی، ڈور بیل ہوتی ہے نا، وہ ڈور بیل آپ بجائیں گے
پھر دروازہ کھل جائے گا. اگر آپ ڈور بیل ہے اور بجا نہیں رہے تو یہ ایسا ہے کہ آپ نے کھٹکھٹانا ہے دروازہ اللہ تعالیٰ کا. اور یہ اللہ کے بندے جو ہیں یہ اللہ کے دروازے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، جب آئے تو اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے لگے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دینے والا اللہ ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے اور لیکن میں تقسیم کرنے والا ہوں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.